هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام احکام قرآن پیش خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 2 کا بھی ایک جز تھا، اس جز کو لے کر اس کے ایک حصے پر پروگرام کیا، اور آج اسی جز کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی کچھ مثالوں پر پروگرام ہوگا۔ آئیے آیت مبارکہ کا وہ حصہ ہم سن لیتے ہیں، اس کی تلاوت و ترجمہ، اور پھر اپنے جو مضامین ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو نیکی کے کام ہیں اس میں مدد کی جائے گی، تقوی اور پرہیزگاری کے کام ہیں اس میں معاونت کی جائے گی، ساتھ دیا جائے گا، لیکن جو گناہ کے کام ہیں اس میں کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور بھی آیت مبارکہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر آپس میں مشورہ کرو، باہم بات چیت کرو، تو گناہ اور عدوان سرکشی کے تعلق سے پلاننگ نہ کرو، مشورے نہ لو، ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی کے تعلق سے کسی بات میں مشورے آپس میں نہ کرو۔ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لیکن جو نیکی کے کام ہیں، پرہیزگاری کے کام ہیں، ان میں معاونت کرو اور ان کے اندر جو ہے باہم مشاورت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرو کیونکہ اسی کی طرف تمہارا حشر ہونا ہے، ٹھکانہ ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسری جو آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی بڑے واضح انداز میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ مسلمان کو یہ روا نہیں کہ وہ گناہ کے کاموں میں معاونت کرے، برائی کا حصہ بنے۔ گناہ کے کاموں میں معاونت کرنے والا برائی کا حصہ دار قرار پاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جرم کرنے والا، مثال کے طور پر ایک ڈکیتی ہوئی اور اس ڈکیتی کے اندر جناب کوئی خزانہ لوٹ لیا گیا، تو ایک تو وہ ہوگا، ایک یا دو ہوں گے، چار ہوں گے جو وہاں گئے، لیکن اس پورے جرم کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ قانون جب حرکت میں آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے جگہ بتائی، جس نے پلاننگ کی، جس نے گیٹ کھولا، جو اندر کا بندہ شامل ہوا، سارے کے سارے لوگ اس
مطلب کہ ایک غیر قانونی فعل کے اندر معاونت کرنے کے جرم میں پکڑے جاتے ہیں، ان کی گرفت ہوتی ہے، ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہی انوکھی چیز ہے، ہمارے ادراک میں کبھی نہیں آئی، نہیں، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف اس کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ ایک جملہ تو ہم نے سن لیا کہ جو گناہ کے کام میں معاونت نہ کرو، لیکن اس قانون کی وجہ سے، اس ضابطے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ قرآن پاک میں بیان کیا، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، ہزاروں سیکٹرز ایسے ہیں، شعبہ جات ایسے ہیں کہ جہاں بہت سارے کام کرنا اس لیے گناہ ہیں، اس لیے ممنوع ہیں، اس لیے ناجائز ہیں کہ وہاں پر گناہ کے کام میں معاونت لازم آتی ہے۔ معاونت وہ منع ہے جو براہ راست ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ فون خریدنے جاتا ہے یا اس کا فون خراب ہو جاتا ہے، اب جو میکینک ہے وہ اس کا فون جو ہے وہ بنا کر دے دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو میکینک نے فون بنایا ہے، اگر اس فون سے کوئی گناہ ہوگا تو کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فون پر گناہ ہی ہو یہ متعین نہیں ہے، یہ جو فون کا مالک ہے اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے۔ جس طریقے سے چاقو ہے، چھری ہے، چھری اور چاقو کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، اسی سے قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو خریدنے والا وہ عام طور پر متعین نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کرے گا، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، جیسا کہ فقہ نے لکھا ہے کہ جناب فتنے کے وقت دشمن کو ہتھیار بیچنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، غیر مسلموں کو ہتھیار بیچنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں پر وہ چڑھائی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے کوئی شخص مساقت پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور سامنے جو ہے وہ کسی چھری کینچے والے کی دکان ہے اور وہاں آتا ہے مجھے کینچی ذرا چھری دو، اب پتہ ہے کہ جناب اس نے جا کے ظلم کرنا ہے، اس نے جا کے ایک بڑا گناہ کرنا ہے اس نے، اب قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اب متعین ہو گیا۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں متعین نہیں ہوتا کہ یہ جو فعل ہے یا گناہ ہی پایا جائے گا، لیکن بہت سارے کام متعین ہیں کہ وہ گناہ ہی ہیں، اب اس میں جو معاونت ہوگی وہ معاونت بھی گناہ کہلائے گی، وہ کام بھی ناجائز کہلائیں گے۔ آئیے کچھ مثالیں ہم سنتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم پہلی مثال لیتے ہیں شراب اور دیگر نشہ آور جو چیزیں ہیں اس کو بنانا، بیچنا، اس میں معاونت کرنا، اس کو لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولۃ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے شراب پینے والے پر، جو لے کر گیا جو ساقی ہے اس پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، ظاہر بات ہے شراب کشید کیا جاتا ہے، جو اٹھا کر لے کر جائے اس پر اور جو طلب کرے دو مجھے اس پر۔ تو یہ حدیث بڑی جامع ہے کہ شراب پینا چونکہ گناہ کا کام ہے، اب اس گناہ کے تعلق سے جتنے بھی براہ راست معاونین اور مددگار ہیں، وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان پر واضح انداز میں حکم بیان کر دیا گیا کہ یہ افراد وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اگر دیکھیں تو شراب کی فیکٹری لگانے والا ہو، اس میں کام کرنے والا ہو،
اس کے اندر کسی بھی طرح کی معاونت کرنے والا ہو، اس کے اندر وہ ویٹر جو سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ ہوں، کسی بھی طرح کی جو پشت پنائی کرتے ہوں، اس سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے بلا شبہ اس جرم کے اندر شامل قرار پائیں گے اور گناہ میں حصے دار قرار پائیں گے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ براہ راست گناہ میں معاون و مددگار ہیں۔ اگر ان کی معاونت ختم ہو جائے تو بالکل جام ہو کر رہ جائے یہ کام صرف بیچنے والے کا نہیں ہے، پوری چین ہے پیچھے، اس چین کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم آگے چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور جو ڈرگس کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرگس کے ذریعے انسان نشے میں جاتا ہے، خواہ وہ آئس ڈرگ ہو، خواہ وہ ہیرون ہو، خواہ وہ چرس ہو، جس کو لوگ نشہ جب کرتے ہیں اور ان کی عقلوں میں فطور آ جاتا ہے اور وہ بہک جاتے ہیں اور نشہ ان پر طاری ہو جاتا ہے، تو جو بھی چیز نشہ دلائے گی، جس چیز سے بھی نشہ آئے گا، یہ ہمارے جو پاؤڈری ہوتے ہیں بالکل جو روڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو سمد بانڈ وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے بھی نشہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو سمد بانڈ اگر کوئی مانگنے آتا ہے، کارپینٹر کوئی بندہ جس نے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو تو بیچی جائے گی، لیکن اگر اس طرح کا کوئی نشہ کرنے والا آتا ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کو بیچ کر ایک گناہ کے کام میں معاون اور مددگار بنیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ اس کا کام ہے، نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کہ اس نے کام ہی گناہ کا کرنا ہے۔ ایک اور بڑا سیکٹر جس کو قرآن مجید فقان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی اس کا گناہ ہونا، اس کا حرام ہونا، اس کا ناجائز ہونا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ معاملہ ہے سود۔ سود جب گناہ ہے تو جو سودی معاملات ہیں اس کے اندر معاونت کرنا بھی گناہ ہوگا، اور خود احادیث مبارکہ میں اس کے جو معاون اور مددگار ہیں اس کے تعلق سے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، دستاویزات لکھنے والے پر، اور جو گواہ بنے اس ایگریمنٹ اور معاہدے کے، ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ تو سود تو ایک بہت بکھرا ہوا نظام ہے، بہت بکھرا ہوا نظام ہے۔ پہلے تو لوگ بیٹھا کرتے تھے اپنے پتھیاروں پر، اپنی دکانوں پر، ٹھیوں پر، اور لوگ ان کے پاس جا کے قرض لیتے تھے اور وہ سود دیا کرتے تھے۔ اب جب سے جو ہے وہ ادارے آئے ہیں، سود کا رواج اور بڑھ گیا ہے۔ جو سودی بینکنگ ہے گلی گلی محلے محلے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر بڑے علاقے میں موجود ہیں، اور لوگ جا کے ان میں سودی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس کا نفع کماتے ہیں۔ تو یہ جو پورا نظام ہے، یہ گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس میں معاون و مددگار ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے کہ جو آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ نظام ختم ہو۔ وہ عملی طور پر بھی کوششیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز داخل کی گئی ہیں کہ جناب اس نظام کو بند کیا جائے۔ جب آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، کوئی نظام نہیں بنے گا، تو اس نظام کو بند کیا جائے، اور وہ جو اپلیکیشنز ہیں اور وہ جو مقدمات ہیں اس میں ایک لمبے لمبے اسٹے چل رہے ہیں اور پینڈنگ کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن کوشش کرنے والے کوششیں بہرحال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک وکیل نے مجھے بھی لیٹر لکھا تھا اسلام آباد سے، پوری اس کی تفصیلات لکھی، اور یہ لکھا کہ جناب آپ جو ہے نا اس میں پٹیشنر بنے۔ تو میں نے جب دیکھا کوئی 50-60 پٹیشنر آلریڈی موجود تھے۔ جب آلریڈی پٹیشنر موجود ہیں پھر کسی اور آدمی کا جا کے فوٹو کھنچوا کر آنا اس کا تو فائدہ نہیں ہے، جو کام ہے وہ تو بہرحال ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ پورا ایک نظام ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کو جگڑے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ نظام بینکوں سے نکل کر موبائل کمپنیوں میں آ چکا ہے۔ طرح طرح کی ایسی اسکیمیں بن رہی ہیں، جو منی ٹرانسفر کے طریقہ کار جو بن رہے ہیں،
جو اکاؤنٹ کھلوا کر پیسہ رکھوانے کے بعد اس پر جو نفع دیا جاتا ہے، یہ نظام کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے ہم اس کو برا جانیں۔ ایک طبقہ ہے جو اسے برا تک نہیں جانتا۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ ہم نے اپروچ کیا کچھ موبائل کمپنیوں کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپروچ کر کے ان کو کہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو بینک میں اکاؤنٹ پھر بھی ایک طبقہ تھا جو کھلواتا تھا، اب تو کیا ہے کہ محلے کا موچی، نائی، بھنگی، ایک ریڈی والا، ایک عام فرد، کوئی رہا ہی نہیں نا جس نے یہ اکاؤنٹ نہ کھلوایا موبائلوں میں۔ آپ نے تو ہر آدمی کو سود کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو وہ کہنے کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو پتا تھا کہ جی آپ لوگوں نے ہم پہ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ بھائی فتوے ہم نے تھوڑی دیے ہیں، اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ہوئے ہیں کہ سود حرام ہے۔ سود جہاں بھی پایا جائے گا، جس شیپ میں پایا جائے گا، جس کنڈیشن میں پایا جائے گا، جس پروڈکٹ میں پایا جائے گا، بلا شبہ اس پروڈکٹ کو حرام کہا جائے گا۔ اس کو کیسے حلال کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ موٹی موٹی تنخواہیں لینے والے اور لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومنے والے اور اونچے محلات اور بنگلوں میں رہنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سود کی جو ترویج و اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمیں بڑی بھاری تنخواہیں مل رہی ہیں، بڑی آسائش سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت میں ہماری باز پرس نہیں ہوگی، دھوکے میں ہیں۔ کل بروز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ کتنی بری زندگی ہے، آپ تو بچ ہی نہیں سکتے، آپ کی تو پوری زندگی اس میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ کی تو زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں پیچھے کہ آپ کے پاس اور کیا رزق حلال کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کا کھانا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، پیٹ میں جو کچھ ہے مال حرام کی صورت میں موجود ہے۔ کتنی مایوسی اور کتنی جو ہے وہ افسردگی کی بات ہے، اور کتنا یہ معاملہ قابل رحم ہے کہ ہم ایک مسلمان کے متعلق رحم کے جذبات تو رکھیں گے کہ وہ برائی میں مبتلا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں سود کی۔ آگے چلتے ہیں، جوئے کے تعلق سے معاونت اور مددگار بننا۔ جوا جو ہے وہ پاکستان میں تو میں نے نہیں سنا کوئی کیسینو پاکستان میں پائے جاتے ہوں، ہو سکتا ہے کہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر اکا دکا جگہوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہوں، باقاعدہ کیسینو وغیرہ یا نہیں ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں جوا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اخبار والے بعض اوقات جو ہے نا پزل نکال دیتے ہیں کہ جناب یہ پزل جو ہے نا وہ آپ اس میں شامل ہوں اور پیسے جمع کروائیں، ایک انعام ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے کے اندر آپ جیت گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پیسے گئے۔ یہ جوا ہے۔ گھوڑ ریس کے مقابلے ہوتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، کھیلوں میں جوا لگائے جاتے ہیں، اور مطلب ادارے موجود نہیں ہیں لیکن غیر قانونی طور پر بہت ساری جگہوں پر جناب بکیز بیٹھتے ہیں، کیا گیند، کیا چھکا، کیا چوکا، کیا آؤٹ ہونا، ٹی وی پر براہ راست چل رہے ہوتے ہیں مناظر، اور وہاں بکیز جناب فون لے لے کے بک کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اتنے میں میرا یہ لگا لو، اتنے میں میرا یہ لگا لو۔ اب اس نظام کا جو بھی حصے دار بنے گا، جوئے کی ترویج و اشاعت میں جو بھی حصہ لے گا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کا معاون و مددگار بن رہا ہے اس پر کوئی الزام نہ ہے؟ انشورنس کمپنیاں جو سودی موڈ پر کام کرتی ہیں، خاص طور پر جنرل انشورنس کے اندر جوئے کا پہلو پایا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں، سال میں کلیم آ گیا تو ٹھیک، ورنہ پیسے گئے، یہ جوا ہے۔ اب اس جوئے کی پوری مارکیٹنگ ہوتی ہے، کسٹمر بنائے جاتے ہیں، پورے پورے ڈپارٹ ہیں، لوگوں کو کنوینس کیا جاتا ہے آئیے یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں۔ تو یہ گناہ جوئے کے اندر لوگوں کو کھینچنے میں معاونت کی مثالیں ہیں۔ یہ جو بچوں کی چیزیں بیچی جاتی ہیں گلی محلوں کے اندر، اس کے اندر بعض ایسے پروڈکٹ ہوتی ہیں جوئے پر مشتمل ہوتی ہیں، کچھ ایسی لاٹریاں ہوتی ہیں جوئے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جوئے کے نظام میں جو جس طرح بھی معاون و مددگار ہے اس کو یہ آیت مبارکہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کے معاون و مددگار نہ بنو۔
قرآن پاک نے زنا کی حرمت کو بیان کیا، نہ صرف زنا کی حرمت کو بیان کیا بلکہ اس بات کو بھی بیان کیا کہ فحش چیزوں کی اشاعت نہ کی جائے۔ جو خبریں ہیں اس تعلق سے وہ خبریں بھی عام نہ کی جائیں، اشاعت فاحشہ سے معاشرے کو بچایا جائے۔ اب آج کے دور میں یہ جو سیکٹر ہے گناہوں کا، برائیوں کا، یہ سیکٹر جس تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ کہیں جو ہے وہ آئس کریم پارلر بنے ہوئے ہیں، کہیں جناب ریسٹ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، کہیں جناب اب تو فیس بک مارکیٹ میں آ گیا ہے، فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ اپنی کھلے عام مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب اس پورے نظام میں بھی جو بھی حصے دار بنے گا، جو مارکیٹنگ کرنے والا ہے، جو مبتلا فرد ہے، جو ان کے دلال ہیں، جو ان کو براہ راست جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے والے ہیں، سارے کے سارے اس جرم میں شریک کہلائیں گے۔ ان سب پر جو ہے وہ ان کے سب کے مقدر میں گناہ لکھا جائے گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کریں گے۔ اور پھر ذرا یہ سوچیں، کیا ان کے گھروں میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ جو کام وہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، کیا جس آگ کو وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس آگ کی تپش سے وہ محفوظ رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو فعل ہے اتنا کبھی فعل ہے، اتنا کبھی فعل ہے کہ جب بھی فطرت سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر بگاڑ اور فساد ہی معاشرے کے اندر بڑھتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی، جب مال آتا ہے تو مال پر نظریں رکھنے والے بھی آتے ہیں، مال کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے والے بھی آتے ہیں، تو پوری ایک فیلڈ ہے چوری اور ڈکیتی جناب۔ چور جب چوری کرتا ہے تو کوئی اس کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، کوئی اس کو لفٹ فراہم کرتا ہے، کوئی مالدار شخص کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی چور کو اپنے پاس چھپاتا ہے، کوئی جو ہے اس کا مال لے کر فروخت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں یہ معاملت ہیں۔ اب چوری کو اگر ہم عمومی اس پر لیں، عمومی مفہوم پر لیں، جو فقہ میں جس کو چوری کہا گیا ہے اس سے ہٹ کر، بہت بڑی فیلڈ ہے چوری بھی۔ یعنی فیکٹریوں میں چوری ہوتی ہے، بجلی کی چوری ہوتی ہے، بجلی کی چوری میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک 30 مارخان پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں میٹر میں یوں ٹیمپرنگ کر دوں گا، اتنے پیسے دے دو، وہ معاون و مددگار ہے گناہ کے کام میں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب میں گیس میں آپ کو جو نا یوں چوری کروں گا۔ اب ایک پلمبر جاتا ہے گیس کی لائن تبدیل کرتا ہے یا جو بھی کنیکشن لگاتا ہے غلط، وہ اس چوری کے اندر معاون و مددگار ہے۔ تو چوری جس انداز کی بھی ہو، اس میں کوئی الیکٹریشن معاون و مددگار بنے، کوئی پلمبر معاون و مددگار بنے، کوئی اور ہنرمند معاون و مددگار بنے، وہ بھی اس گناہ کے کام میں معاونت کرنے والا کہلائے گا، اور وہ بھی گناہ کمائے گا، اس کی جو آمدنی ہے وہ بھی مال حرام ہوگی۔ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر، ایک مثبت سیکٹر ہے، بہت سارے اچھے کام آئی ٹی کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت ساری سہولیات پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہی سیکٹر بعض اوقات آزمائش میں آ جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر سوالات جو ان کے دل میں خوف خدا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پوزیشن ہے، یہ کیفیت ہے، بتائیے ہم یہ کام کریں یا نہیں کریں۔ اس سیکٹر میں کہاں گناہ پر معاملت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب شراب کی جو ہے وہ تشہیر ہونی ہے، یہاں سے آپ اس میں مواد ڈالیں گے، آپ خود جو ہے نا اس کے اندر فوٹو ڈالیں گے، آپ خود اس کے اندر جو ہے وہ اپڈیٹ مسلسل کرتے رہیں گے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس نے صرف پیج بنایا ہے، یہ کلر تھیم بنائی ہے، اس کے بعد فارغ ہو گیا۔ ایک وہ جو رن کر رہا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، شراب کی کمپنی میں آئی ٹی سیکٹر میں کوئی آدمی، ظاہر بات ہے وہ اس کو اپڈیٹ بھی کرے گا، اس کی ترویج و اشاعت بھی کرے گا۔ وہ کسی جوئے خانے کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، وہ کسی اور ایسے گناہ کے کام کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک سودی ادارہ ہے تو سودی ادارے کے جو متعلقات ہیں
اس کی ترویج و اشاعت بھی جائز نہیں ہوگی، اور اس متعلقات کے تعلق سے سہولت فراہم کرنے والے وہ بھی شریعت کی نگاہ میں مجرم کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ جو بری ویڈیوز پائی جاتی ہیں، ان کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ بڑا ماخذ ویب سائٹس ہیں، کسی نے تو یہ بنائی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے معاذ اللہ جو اس میں ملوث ہے، اس میں سہولت کار ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس انداز پر بھی آئی ٹی سیکٹر کے اندر، اور آئی ٹی سیکٹر سے ہٹ کر آج کل تو ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا ٹیم، اس کے طور پر کوئی گناہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتا ہے، اس کے پھیلاؤ میں حصہ لیتا ہے کہ جناب کہیں ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جہاں جوا لگے گا اور وہ اس مقابلے کی ترویج و اشاعت کر رہا ہے، یا جوئے کی ترویج و اشاعت کر رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور طبقہ ہے بھیک مانگنے کا شعبہ۔ اب بھیک مانگنے والے ہٹے کٹے مسٹنڈے لوگ روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کما سکتے ہیں لیکن نہیں کماتے۔ فقہ نے بیان کیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، صحت مند لوگ جو کما سکتے ہیں، ان کو دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کو دے کر آپ اس راستے پر کھڑا رہنے کی جو ہے نا ان کو تلقین کر رہے ہیں، یہ معاونت بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس شعبے کے اندر بھی پوری بھیانک جو ہے نا وہ تفصیلات ہیں۔ بچے اغوا کیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ سیکٹر ہوتا ہے، لوگوں کو اپاہج کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ سیکٹر ہوتا ہے، پھر ان سے بتہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سیکٹر ہوتا ہے۔ تمام کے تمام جو یہ شعبے ہیں بلا شبہ ایک گناہ پر معاونت کرنے والے ہیں۔ اب ہم بیوٹی سیکٹر کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیوٹی سیکٹر کے اندر حجام آ جاتا ہے، پارلر آ جاتا ہے۔ جو کام کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، اگر کوئی اس میں معاونت کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پر داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے، اب اگر حجام مونڈتا ہے تو وہ معاونت کرتا ہے اس گناہ کے اندر۔ آئی بروز ایک تفصیل ہے، اس حد تک بنا سکتے ہیں، لیکن جس انداز پر فیشنی آئی بروز بنائی جاتی ہیں اور جو بنانے والیاں ہوتی ہیں وہ اس میں معاون و مددگار ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بیوٹی سیکٹر کے اندر بھی کہ جس میں جو ہے وہ جس کو اپنانا جائز نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب اس میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بیوٹیشن ہو، یا کوئی اور ایسا فرد ہو جو اس میں معاونت کرتا ہے، وہ بھی بلا شبہ گناہ گار ہوگا۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کہیں سے بگاڑے جا رہے ہیں۔ اب ان عقائد و نظریات کو بگاڑنے میں ایک تو بگاڑنے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی کتاب وہ چھپواتے ہیں جس کے اندر فساد ہے، جس کے اندر خرابی ہے، جس میں درست عقائد و نظریات کے خلاف مواد ہے۔ اب اس کا چھاپنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو پرنٹ کرنے والا، اس کی مارکیٹنگ کرنے والا، اس کی سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ کرنے والا، اس کی تشہیر کرنے والا، یا کوئی ایسا کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، یا کوئی پوسٹ ہے امیج کی صورت میں، اس کو عام کرنے والا، جس کے اندر گناہ کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، جس کے اندر باطل نظریات بیان کیے گئے ہیں، باطل جو ہے وہ عقائد بیان کیے گئے ہیں، یا وہ اس انداز کی ہے کہ جو بد مذہبوں کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو اب اس طرح کی جو بھی معاونت اور مددگار لوگ ہوں گے بلا شبہ وہ قابل گرفت ہے، ان کی گرفت ہوگی، وہ جرم کے حصیدار ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک اور سیکٹر ہے، شاید ہی کوئی شخص ہوگا معاشرے میں جو اس سیکٹر سے بچا ہوا ہو۔ جی ہاں، بڑا پھیلا ہوا سیکٹر ہے، ہر جگہ ہر شعبے میں اس نے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایک قومیں ہوتی تھی ٹھگوں کی نا،
ٹھگ ایک برادری ہوتی تھی پوری، اور وہ جناب مسافروں کو اور مختلف لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ کچھ ان کے جو وارث ہیں آج بھی پائے جاتے ہیں، اپنا وہاں بیٹھے ہوں گے ریلوے اسٹیشن پر، بسوں میں ہوں گے، بات چیت کریں گے، اہلو آئے کریں گے، کوئی گزرنے والا گزرے گا، ارے جناب ذرا بوتل لائیے گا، جوس لائیے گا، آپ بھی پئیں آپ بھی پئیں، اس کو شک تک نہیں ہوگا کہ جناب یہ اس نے تو گزرنے والے سے منگوایا ہے، اور جب وہ پیے گا تو بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی چیز لے کے بھاگ جائیں گے۔ دھوکہ دہی ایک پورا ایک شعبہ ہے جس نے تمام شعبوں کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کہاں دھوکہ دہی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، ملاوٹ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، چیٹنگ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج تک میں لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، جعلی ویزے لگا کر باہر بھیج دیتے ہیں، لوگ بیچارے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ جعلی ڈگریاں بنا کر دیتے ہیں، امتحانوں کے اندر نقل کرنے میں معاونت کا کام انجام دیتے ہیں، جعلی لائسنس بنا کر دیتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس جعلی بنا کر دیتے ہیں، جعلی چیزیں بنائی جاتی ہیں، پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ جو صحت کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک مشہور کمپنی ہے جن اسٹینڈرڈز پر وہ چیز بناتی ہے، اس اسٹینڈرڈ پر تو وہ نہیں بناتے، لیکن پیسے وہ اتنے لے رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ تو دھوکہ دہی، بلیک میلنگ اور جعلی بل بنانا، انڈر انوائسنگ کرنا پورا ایک شعبہ ہے، اور اس کام میں بہت سارے معاون و مددگار ہیں۔ مثال کے طور پر انڈر انوائسنگ ہے، کلیئرنگ ایجنٹ کے بغیر انڈر انوائسنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کلیئرنگ ایجنٹ تو خود جو ہے وہ پیپر بنا کر دیتا ہے، خود کہتا ہے کہ انڈر انوائسنگ کیسے ہوگی، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ وکیل جو ہے خود بتاتا ہے کہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے ڈنڈی مارنی ہے فلاں 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 چیزوں کے اندر۔ تو اس طرح کی جو لوگ ہیں پروفیشنلز، اگر وہ گناہوں کے کام میں معاون و مددگار بنتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کو لے لیں، ایک مزدور بیچارہ بے ہوش کر کے لے جایا جاتا ہے، کسی بہانے سے واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا گردہ غائب ہے۔ ڈاکٹرز تک یہ دھوکہ دہی کا کام کر رہے ہیں۔ تو جرائم کی جو دنیا ہے اس کے اندر جرائم کی بھی برادری ہوتی ہے، ہر جرم کی ایک برادری ہوتی ہے، اور اس برادری کا کام یہی ہوتا ہے، مفادات ان کا جو ہے وہ مطلب و مقصود ہوتا ہے، مفادات کے پیش نظر جو ہے وہ یہ برادری کام کرتی ہے، لٹو اور پھٹو یہ ان کا نعرہ ہوتا ہے۔ تو اس نعرے کے تحت جو ہے یہ برادری کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو یہ پوری برادری اور یہ جو مفادات اور گناہوں کی معاونت اور یہ مددگار اور یہ ہیلپنگ، سب کے سب کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان کے مد نظر رہنی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ اب ہم آتے ہیں وکالت کی طرف۔ اچھے وکیلوں کی بھی کمی نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی، مظلوم کو اچھا مشورہ دینے والے کی، مظلوم کو رہائی دلانے والے کی، ایسے وکیلوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایسے بھی وکیل پائے جاتے ہیں جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظلم میں اضافہ کرتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر ایک بندے نے قتل کیا ہے، وہ پیسے والا ہے، اب وہ وکیل جانتا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے، لیکن وہ اس سے پیسے لے کر قتل دوسرے پر ڈالتا ہے، ایسے شواہدات کی بناوٹ کرتا ہے، گھڑتا ہے، کریٹ کرتا ہے کہ جناب یہ قاتل ہے۔ بتائیے وہ وکیل کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، ایک بے قصور آدمی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اس کے دلائل ہیں، اس کی کوششیں ہیں، اس کا دماغ وہاں چل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سیکٹر کے اندر جو انجام دی جاتی ہیں۔ تو میں نے صرف ایک آدھ اشارے بیان کیے ہیں، ورنہ تو فرق صرف دو لفظوں سے کر لیا جائے
کہ جہاں ظالم کا ساتھ دیا جائے، ظالم کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، اور جہاں مظلوم کو حق لینے سے روکا جائے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی پراپرٹی پر ایک بندے نے قبضہ کر لیا ہے، اس کا حق مار رہا ہے، اب اس بندے کا وکیل کھڑا ہوگا جو قابض ہے، جو قبضہ کیے ہوئے ناحق، وہ دلیل دے گا کہ جناب یہ تو ہمارے کلائنٹ کی پراپرٹی ہے، ہمارے کلائنٹ کی ہے۔ جناب اس ظلم کے اندر یہ وکلا کتنے شامل ہیں آپ کے سامنے ہے۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار میں نہیں لوں گا تو یہ کیس کوئی اور لے لے گا، لینے دو۔ اگر آپ یہی سوچیں گے تو کبھی گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، معاشرے کے اندر خرابیاں کبھی ختم نہیں ہو پائیں گی۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی قوت ارادی مضبوط کرنا پڑے گی۔ پولیس کا محکمہ لیجیے آپ، اللہ اکبر، پولیس کے محکمے میں جو گناہ پر معاونت ہیں، یہ محکمہ قائم کرنے کا مقصد ہے انصاف قائم کرنا، قانون جو ہے اس کی عمل درآمد کرانا۔ لیکن اس کا جو عملاً جو ہم دیکھتے ہیں، اکثر جو استعمال ہے اس کا، اکثر نہ صحیح بہت زیادہ استعمال برائی کے کاموں میں بھی ہے۔ مجرم پر کوئی شواہدات نہیں ملیں گے، اس پر چرس کا کیس ڈال دیں گے، کچھ اور ڈال دیں گے، حلف تک جا کے اٹھائیں گے کہ جناب ہم نے جو ہے یوں اس کے اندر دیکھا، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں۔ تو پھر ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر مظلوم کو اس کے حق سے دور کرنا، پھر ایک وکٹم آتا ہے ان کے پاس، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی فریاد رسی کرے، اس میں رکاوٹ بن جانا۔ نہ جانے کیا کیا ایسے پینترے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ گناہوں میں معاونت کرتے ہیں، گناہ کے حصے دار بنتے ہیں، ظلم کے حصے دار بنتے ہیں، جو فساد ہے اس کے حصے دار بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو کر رہا ہے تو اسے جاننا چاہیے یہ سب غلط ہے۔ بہت ساری مثالیں میرے پاس، درزی اور سنار کس انداز میں گناہ پر معاونت کرتے ہیں، ناچ گانے کے ذریعے، قتل و قتال کے ذریعے، ٹیکسی ڈرائیور، کنسلٹنٹ، فلم و ڈراموں کے ذریعے، اور نہ جانے کون کون سے شعبے ہیں جن کے اندر افراد جو ہیں وہ جو گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جو شریعت کہتی ہے ناجائز ہے، اس میں وہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ ساری تفصیلات بیان کی جا سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ یہ بیان کیا گیا ان دو پروگراموں میں، پچھلے پروگرام میں ہم نے جائزہ لیا تھا ان باتوں کا کہ جب ایک بندہ خیر، بھلائی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاونت کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ مثالوں کو جائزہ لیا کہ قرآن پاک نے جو یہ فرمایا ہے کہ گناہ میں تعاون نہیں کرنا، تو ہمارے معاشرے کے اندر گناہ میں تعاون کی مثالیں کس کس انداز میں پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے بیان تو کوئی 25 مثالیں کرنی تھیں، 25 سیکٹر کرنے تھے، لیکن میں 12 سیکٹر ہی کور کر پایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فساد سے محفوظ فرمائے، گناہوں میں معاونت سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک ماحول عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قدم حیات وابستہ رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے